شیخ جی جیسا کہ میرے نام سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا سوال بھی اسی کے تعلق سے تھا. شیخ جی کیا مناظرہ، مباحثہ، ڈسکشن، ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے وقت ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یعنی یہ ٹوٹل طور پہ یہ کہا جائے کہ مناظرہ کرنا، کیا یہ غیر اہل سنت کا یعنی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کیا کیا فتنہ ہے یہ شیخ؟ کیونکہ بعض لوگ اس کو فتنہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل سنت کا تو طریقہ نہیں ہے، اہل بدعت کا طریقہ جی ہے. جی 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 یہ تو اس کا انکشاف کر دے زیادہ بہتر ہوگا شیخ. دیکھیے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریم چلتی ہے یہ اظہار حق کی الحمدللہ، یہ مناظرے کی اسٹریم نہیں ہے، یہ گفتگو کی، مکالمے کی اور حوار کی اسٹریم ہے. یہاں پر ہم لوگوں سے مناظرہ نہیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں، آ کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی اعتراض یا شبہہ ایسا ہوتا ہے جس کا جواب ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم وقت لیتے ہیں. اب کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، یعنی جیسے مناظروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی مجلس میں جواب دے رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکے تو آپ کی ہار مانی جائے گی، اور وہاں جیت ہار والا کوئی تصور ہوتا ہے. تو اس طرح کے مناظرے تو ہم یہاں پر کرتے نہیں ہیں. ہم عام طور پہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جو شبہات وہ پیش کرتے ہیں ان شبہات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فوری طور پہ جواب دے لے جاتے ہیں تو فوری طور پہ جواب دیتے ہیں، اور اگر فوری طور پہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو ان سے وقت مانگتے ہیں. تو یہ ہماری اسٹریم تو الحمدللہ ویسے مناظرے کی اسٹریم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ کہنا کہ مناظرہ سلف کے منہج کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ. دعوت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور دعوت کے بہت سارے وسائل ہیں. انفرادی ملاقاتیں دعوت کا ایک وسیلہ ہے، اجتماعی مجلسیں دعوت کا ایک وسیلہ ہے. تو دعوت کے بہت سارے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے مناظرہ. لوگوں سے، کسی اہل باطل کے کسی نمائندے سے علل اعلان عوام کے بیچ میں مناظرہ کرنا، یہ دعوت کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ لوگوں سے جدال کرو. اور جدال کے معنی میں باقاعدہ مفسرین نے، امام قرطبی وغیرہ نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے جدال کے معنی میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ اہل لغت نے بھی جدال کا معنی یہ بیان کی کہ جدال سے مراد مناظرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جدال کا حکم دیا ہے اہل باطل سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے آپ احسن طریقے سے جدال کریں. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کے یہاں پر جدال کے بہت سارے طریقے پائے گئے، اس میں سے ایک طریقہ مناظرہ بھی ہے. اور باقاعدہ آپ مفسرین کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتوں سے جدال اور مناظرے کا اثبات کیا ہے. اور بھائی مناظرہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے نا. فراز بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا، حضرت ابراہیم کا جو گفتگو ہوئی وہ ایک طرح کا مناظرہ ہی تو تھا نا نمرود مناظرہ کے ہی ساتھ تھا میں. شیخ. جی باقاعدہ جی جی امام قرطبی نے جو نمرود کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کی تفسیر میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ تدل علی اثبات المناظرہ والمجادلہ واقامت الحجہ، کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، مناظرہ ہے، یہ مناظرہ کے اثبات کی دلیل ہے. یہ امام قرطبی نے بات لکھی ہے، اور انہوں نے کہا صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید مناظرے کا حکم دیتا ہے اہل حق کو، اور اس کا اثبات سمجھ میں آتا ہے. جیسے قرآن کی جو آیتیں انہوں نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو. یہی تو مناظرہ ہے نا، کہ اہل حق اپنی دلیلیں دیں اور اہل باطل سے کہا جائے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین عندکم من سلطان، اس معاملے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں تو یہ دیکھیں. اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے قوم والوں نے کہا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ اے نوح تم نے ہمارے ساتھ جدال کیا اور کثرت سے جدال کیا. یہ بھی جدال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ بھی ان کا مناظرہ تھا. تو امام قرطبی نے تو باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مجادلہ ہے دین کے اندر، مناظرہ ہے، اسی کے ذریعے سے تو حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے. باطل کی دلیلیں ختم کی جاتی ہیں اور حق واضح ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کیا. اہل کتاب کے ساتھ نجران کا جو وفد آیا تھا، اس وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی وہ خود ایک طرح کا مناظرہ تھا. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل کتاب سے کی جو اہل باطل ہیں ان سے مناظرہ، مکالمہ یہ سب کیا جائے گا. تو آپ قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں تو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے. اچھا صرف اللہ صحابہ کرام نہیں، آپ دیکھیں گے کیا ہمارے سلف نے مناظرے نہیں کیے؟ ہاں
آپ اسلاف میں کتنے لوگ، عبداللہ ابن مسعود نے مناظرہ نہیں کیا خوارج کے ساتھ میں؟ ہاں جی کہ ان کا مناظرہ کتنا مشہور ہے. ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ہاں عبداللہ ابن عباس نے خوارج کے ساتھ جو مناظرہ کیا، کیا وہ مناظرہ نہیں تھا؟ ہاں یہ مطلب یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ یک طرفہ باتیں اٹھا کر کے اور پیش کر کے ایسے کہتے ہیں کہ اس کو علل اطلاق بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ مطلقاً سلف نے مناظرہ سے منع کیا. ابھی سلف نے مناظرے کیے بھی ہیں، یہ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو. مناظرہ منع کرنے کی، یعنی یہ مناظرہ جو ہے نا، نہ اس کو مطلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مناظرہ کرنا چاہیے، نہ مطلق یہ کہا جاتا مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ ہر زمان و مکان کی الگ الگ مصلحتیں ہوتی ہیں. جس زمان و مکان میں مصلحت مناظرے کرنے میں ہو، جس طریقے سے مناظرہ کرنے میں ہو، اس وقت مناظرہ کرنا پسندیدہ ہے، بلکہ بعض مرتبہ واجب بھی ہو جاتا ہے مناظرہ کرنا. جہاں اہل حق کے لیے مجبوری ہو جائے کہ بغیر مناظرے کے اہل باطل خاموش نہیں ہو سکتے، وہاں مناظرہ کرنا واجب بھی ہو جائے گا اہل حق پر، اگر ان میں سے کوئی اہل ہے مناظرہ کرنے کا. تو سلف نے کیا مناظرے نہیں کی؟ امام شافعی کو آپ دیکھیں نا، امام شافعی امت کے ائمہ میں زبردست قسم کے مناظر تھے. یعنی ان کے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے، ان کے شاگرد ہیں محمد بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں ما رأیت الشافعی ناظرا احدا الا رحمہ، کہ میں نے دیکھا کہ امام شافعی جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو اس پر رحم کرتے تھے. ولو رأیت الشافعی یناظرک لظننت انہ سبع یاکلک، اگر تم امام شافعی کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھتے نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی کوئی درندے ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں جو تم کو کھا جائیں گے. والذی علم الناس الحجج، وہی تو تھے جنہوں نے لوگوں کو دلیلیں دینا سکھائیں. تو یہ کہنا کہ مناظرے کرنا مطلقاً غلط ہے، یہ بات غلط ہے. خود اچھا اس معاملے میں سلف کے جو اقوال ہیں اس کو اہل علم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، جو ہمارے یہاں پر لوگ سلف کی باتیں کوٹ کر کے اور مطلقاً کہتے ہیں کہ مناظرہ کرنے والے اہل سنت سے خارج ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ در و تعرض العقل والنقل در، جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اس کی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جلد 7 صفحہ 184، کہتے ہیں اما جنس النظر والمناظرہ فہذا لم ینہ السلف عنہ مطلقاً، کہ رہا معاملہ نظر و مناظرے کا تو سلف نے مطلقاً اس سے منع نہیں کیا ہے، یعنی علل اطلاق بغیر کسی قید کے مناظرہ کر ہی نہیں سکتے. سلف کے یہاں یہ قول نہیں ہے. بل ھذا اذا کان حقا، بلکہ جب یہ حق ہوگا، یعنی مناظرہ کرنے والا جب حق پر ہوگا، کان مأمورا بہ تارۃ ومنہیا عنہ تارۃ، تو کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا حکم دیا جائے گا اور کبھی اس سے منع بھی کیا جائے گا. کہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیکھیے یہاں پر دیکھیے عبارت سامنے موجود ہے، ہاں، کہ مطلقاً سلف نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ کبھی اس کا حکم دیا جائے گا، کبھی اس سے منع کیا جائے گا. کغیرہ من انواع الکلام الصدق، جیسے کہ جو دوسرے کلام کے انواع ہوتے ہیں، سچ بولنا ہے نا، سچ بولنا ہمیشہ تھوڑی سچ بولنے کی تعلیم دی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سچ بولنے سے بھی لوگوں کو روک دیا جائے گا اگر سچ بولنے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ مطلقاً سلف نے مناظرے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے مناظروں کا. انہوں نے فرمایا ہے کہ فَكُلُّ مَن لَمْ يُنَاظِرْ أَهْلَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ، یہ ادھر ہی کی عبارت ہے کہ فَكُلُّ مَن يُنَاظِرْ أَهْلَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ مُنَاظِرَةً، جب جو ہر وہ شخص جو اہل الحاد اور اہل بدعت سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، وَتَقْطَعُ دَابِرَهُمْ، اور ان کی جڑ نہیں کاٹ دیتا ہے، لم یکن اعطى الاسلام حقہ، فرما رہے ہیں کہ اس نے اسلام کو اس کا حق نہیں دیا جو مناظرہ نہیں کرتا. ولا وفى بموجب العلم والایمان، اور اس نے علم و ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا. ولا حصل بکلامہ شفاء الصدور وطمانیۃ النفوس، اور اس کے کلام سے دلوں کو شفا اور نفوس کو اطمینان حاصل نہیں ہوا. ولا افاد کلامہ العلم والیقین، اور اس کے کلام سے علم و یقین کا فائدہ نہیں ہوا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. امام تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مناظرہ سے کبھی کبھی روکا جاتا ہے، جیسے جدال سے کبھی کبھی روکا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی جو جہاد ہوتا ہے نا اس سے بھی روکا جاتا ہے. کب روکا جاتا ہے؟ جب وہ لڑنے والا کمزور ہو اور پتہ چلے گا کہ یہ لڑنے سے جو ہے اور اس کو نقصان پہنچے گا الٹا فائدہ ہونے کے، تو جدال سے بھی روک دیا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ جہاد سے بھی روکا جا سکتا ہے کسی کو کہ جسمانی طور پہ کافر سے جہاد نہ کرے. کب؟ جب لڑنے والا کمزور ہوگا اور یہ پتہ ہوگا کہ سامنے والا نقصان ہے. تو جو اہل علم نے عام طور پہ مناظروں سے منع کیا ہے، وہ اس کی کچھ شرط، کن لوگوں کو منع کیا ہے؟ پہلا تو ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو اہل نہ ہو مناظرے کے. جاہل آدمی اٹھ کر کے مناظرہ کرنے جائے گا
اور بجائے اصلاح حق کی نمائندگی کر کے ان کو جتانے کے بجائے ہار کر کے آ جائے گا اور اہل حق کے لیے بدنامی کا اور کمزوری کا باعث بنے گا. تو جو اہل نہیں ہے مناظرہ کرنے کی، اصل میں ان کو روکا گیا مناظرے سے. یا دوسری بات یہ کہ بھائی ایسے لوگوں سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جو معروف نہ ہو، کہ آپ کے مناظرے کی وجہ سے اس کا تعارف ہو جائے. اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے نا، وہ ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جو عوام میں عام نہیں ہوئے. ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان وہ شبہ بھی عام ہو جائے جو لوگوں تک کے نہیں پہنچا تھا اور اس شبہے کی وجہ سے لوگ فتنے کا شکار ہو جائے. تو ایسے شبہات پر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے مناظرے میں نیت اپنی شخصیت کو بڑا بنانے کی اور اپنی جیت کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کے درمیان حق کو واضح کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے تو سلف کے ہاں یہ ساری چیزیں ملتی کہ ان وجوہات سے انہوں نے مناظرے سے روکا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ سلف نے مناظرہ کیا. امام ابن تیمیہ کی تو آپ کو بہت سارے مناظرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ملیں گے کہ امام ابن تیمیہ نے خود اہل باطل سے مناظرے کیے ہیں. بلکہ امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، آپ کو ان کے بھی مناظرے مل جائیں گے. مجھے صواعق المرسلہ جو ہے نا، وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے امام القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ایک جہمی کے درمیان مناظرہ ہوا. سلف مناظرہ کر رہے ہیں نا، جہمی سے مناظرہ کیا انہوں نے، اور اس جہمی نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کلام خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے جب جہمی نے یہ اپنا دعویٰ پیش کیا تو میرے ساتھ کے لوگوں نے باقاعدہ حدیثیں پیش کی کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اذا تکلم اللہ بالوحی، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کلام کیا. اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی کہ انہوں نے فرمایا لشانی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بوحی یت اللہ، کہ حضرت جب واقعہ پیش ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میری ایسی شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی میں کلام کرے گا. تو جب دلیلیں دی تو بات ثابت ہو گئی. اور جہمی جو ہے اس کا چہرہ ایسا بن گیا جیسے اس کو کسی نے کوئی کڑوی چیز کھلا دی ہو، یا کوئی گندی جو ہے نا اس نے بو سونگ لی ہو، ایسا اس کا منہ بن گیا. تو سلف مناظرہ کرتے بھی تھے بھائی. امام شافعی سے لے کر امام ابن القیم تک کے کتنے سارے آپ کو ملیں گے کہ وہ سلف مناظرہ کرتے تھے. بلکہ آپ آج کے دور میں بھی جو ہمارے سلفی علماء ہیں، آپ شیخ صالح الفوزان ہوں یا شیخ رحیلی ہوں، آپ ان کے دروس اٹھائیں. خالی آپ جو ہے نا ان کے دروس میں آپ دیکھیں. میں انشاءاللہ بھی کچھ ویڈیوز بھیجوں گا. شیخ کفایت شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہوں گے، وہ بولیں گے. میں کچھ ویڈیوز میرے پاس ان کی بھی موجود ہے، میں نے دیکھے کہ وہ جو ہے کہا ہے کہ اگر جہاں پہ ضرورت ہو اہل باطل سے مقابلہ کرنے کی، وہاں پر مناظرہ کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ مصلحت اور مفاسد سے متعلق ہے. اگر مناظرے سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کا، لوگوں پر حق واضح ہو رہا ہے اور ضرورت ہے مناظروں کی، خاص طور پہ آج کے دور میں تو ایک ڈیبیٹ کا ایک ماحول بنا ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے ڈیبیٹ کے ذریعے سے، بلکہ ہمارے سلف میں ابن القیم تک کے گیا، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کی کیا شہرت ہے. ہاں مناظرہ ان کی شہرت ہے. ہاں ارے بھائی اگر آپ مناظرے کو یا مناظرہ کرنے والوں کو اہل سنت سے خارج کر دیں گے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اہل حدیثوں کی تاریخ آپ سے شروع ہوئی ہے. ہمارے تو پرانے سارے علماء، تذکرۃ المناظرین، ہمارے استاد جامعہ الحدیث مئو کے مولانا مقتدی حسن صاحب، وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے اہل حدیث مناظرین کا پورا تذکرہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے والے اہل سنت سے خارج ہے، تو یہ سارے اہل علم جن کا تذکرہ آیا ہے، مولانا صلی اللہ علیہ امرتسری سے لے کر کے مولانا عبد المبین منظر تک کے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے کبار ہمارے علماء، یہ سارے کیا اہل سنت سے خارج تھے؟ یہ سارے مناظرہ کرنے والے. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، ان کے ایک مناظرے کی وجہ سے مرشد آباد میں 40 گاؤں اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ. وہ مرشد آباد میں اس وقت بنگال کے علاقے میں جو اہل حدیث ہے، پہلے وہ ایک مناظرے کی برکت تھی ماشاءاللہ. یہ سارے مطلب عجیب سی باتیں ہیں کہ سلف کی کتابوں سے ایک پہلو اٹھا کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کو ہر حال اور ہر مکان پر چسپا کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس طرح سے تو کوئی کہنا چاہیے کہ بھائی اب تک کے اہل حدیث تھے ہی نہیں ہندوستان کے اندر، یہ 2000 بعد کی جو فارغین آئے ہیں یہی تو صرف اہل سنت ہے، یہی اہل حدیث ہے. اس سے پہلے اہل حدیث ہندوستان کے اندر پائے ہی نہیں جاتے تھے. انہی سے سب اہل حدیثیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے. ہمارے اہل علم تذکرۃ المناظرین لکھ رہے ہیں، اہل حدیث مناظروں کی رودات لکھ رہے ہیں، اہل حدیث مناظروں کی سیرت لکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرنا یہ سلف سے کہ اس کے خلاف ہے. سلف سے مناظرے کی ممانعت منقول ہے، لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے منقول ہے، کچھ مفاسد کی وجہ سے منقول ہے. جہاں وہ مفاسد نہ پائے جائیں اور جہاں مصلحت ہو مناظرہ کرنے کی، وہاں مناظرہ کرنا چاہیے. کچھ باتیں میں بھی واضح کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ شیخ شعبان بھی موجود ہیں، بڑی اچھی بات لکھی تھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہ جو کام آپ کو نہیں آتا ہے وہ فالتو ہے. کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کام کے کرنے کی اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یا شوق نہیں ہے، یا کہہ لیجیے ذوق نہیں ہے، تو وہ فالتو کام ہے. یہ بہت ہی
बड़ा फितना है आजकल के बहुत सारे लोगों में कि उनको दूसरे का काम जो वो काम नहीं कर सकते वो फालतू काम है, सिर्फ काम वो है जो हम कर रहे हैं। भाई इस तरह से आप इस तरह की बात करेंगे तो बताइए कि ये दावत, इस्लाम की दावत कैसे फैलेगी? ये सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात ऐसी है जिनको हर चीज आती थी, यानी इल्म का हर शोबा, शरीयत का हर मसला अंबिया अलैहिस्सलाम को मालूम है। बाद के अदवार में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जो तमाम शरई मसाइल से वाकिफ हो। कुछ लोग होते हैं कुरान की तफसीर में महारत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं हदीस में महारत रखते हैं, कुछ फिक़्ह व फतावा में, कुछ मीरास में, कुछ जो है रोजे के मसाइल में, कुछ बुयू के मसाइल में, कुछ हज उमरा के मसाइल में, ये अलग अलग माहिरीन होते। अब अगर ये कहने लग जाए कि जो हम काम कर रहे हैं या जिस इल्म से हम जुड़े हैं वही इल्म है, बाकी सब फालतू है, तो ये इस दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हैरत की बात है कि अगर कोई आज के दौर में आप देखते होंगे कि अगर कोई किसी को मस्जिद बनाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, वो सोचेगा बाकी सारा काम फालतू है, इदारे बनाना फालतू है, दावा सेंटर फालतू है, ये फालतू, सब फालतू, असल काम है सिर्फ मस्जिद बनाना। मस्जिद बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बाकी सारे कामों को बेकार कर दो। ऐसे ही कुछ लोग मदरसा चलाएंगे तो कहेंगे इस्लाम का किला है, बाकी सब लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें एक मदरसा खोल लिया तो इस्लाम का किला है, और बाकी सब लोग घूम रहे हैं, बस वहीं से इस्लाम की तबलीग होगी। ठीक है, मदारिस की जरूरत है, इससे कौन इनकार कर रहा है? आपने मदरसा बनाया, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ाइए, एक नहीं हजारों मदरसा बनाइए। लेकिन जो जैसे मसाजिद हैं या जो दावा सेंटर हैं या जो दूसरे दुआत हैं, दूसरा जो तरीका है इल्म और तालीम ताल्लुम का, उसको आप जो है गलत नहीं कह सकते। ऐसे ही कुछ लोगों को तकवा का शौक है, बहुत अच्छी बात है, मुत्तकी बनिए। अब वो फराइज के बाद दो चार नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई तो सोचते हैं नबी के बाद हमारे इधर जाए, बाकी सारे लोग फासी फाजिर हैं। कुछ लोग जैसे तबलीगी जमात वाले हैं जो दो चार चिल्ला लगाए जाएंगे तो पूरी दुनिया के लोग उनको फांसी फाजी नजर आएंगे, वही सबसे बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं। तो भाई आपने कोई काम कर लिया है, अच्छा काम अगर आपने किया है, तो इसका यह मतलब कहां से हो गया कि दूसरे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे? तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे दौर का कि जो काम आपको नहीं आता है या जो आपको आता है लेकिन आपका ज़ौक़ नहीं है, आपका शौक नहीं है, या आपकी मसरूफियत में शामिल नहीं है, तो आप कह दो, उस पर नक़्द कर दो कि ये सब बेकार की चीज है, ये सब फालतू चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि हमारी जो स्ट्रीम है ये मुनाज़रे की स्ट्रीम नहीं है। खास तौर से जो बराबर स्ट्रीम सुनते हैं, अक्सर मेरी ये वजाहत इस सवाल से पहले भी भाई साहब ने सवाल किया है, इससे पहले भी कई बार मैं इस स्ट्रीम में कह चुका हूं कि ये मुनाज़रा नहीं है, ये जो हम बातचीत करें ये मुनाज़रा बिल्कुल नहीं है, ये मुकालमा है, एक गुफ्तगू है। लोग इश्कालात हमारे सामने लाते हैं और हम उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। जब मुनाज़रा होगा, मैं कितनी बार कह चुका कि मुनाज़रा होगा तो पहले मेयार तो होगा कि सामने कौन है, किससे मुनाज़रा किया जाए, पहले उसको स्कैन किया जाएगा कि बंदा है कौन। मैं कितनी बार कह चुका हूं इसी स्ट्रीम में कि अगर हम किसी से मुनाज़रा करेंगे तो ये देखेंगे कि सामने वाला उस लायक है कि नहीं कि इससे मुनाज़रा किया जाए, फिर उसके शराइत तय होते हैं, उसका एक बड़ा प्रोसेस होता है, फिर वो मुनाज़रा होता है। ये हमारी स्ट्रीम जो है ये उस तरीका मुनाज़रा नहीं है, ये गुफ्तगू है लोगों के साथ में। ये बार बार मैं इस स्ट्रीम में कहता रहता हूं, बार बार, कि यहाँ पे हम मुनाज़रा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जो है मुकालमा करते हैं, बातचीत करते हैं। और इस तरह से देखेंगे तो हर दौर में लोग क्या उलमा के पास नहीं आते थे, लोगों के पास अपने इश्कालात लेके, अपने शुबहात लेके लोग आते थे, लेकिन उनका जवाब देते थे। ऐसा तो नहीं कहा कि कभी आप अपने इश्कालात लेके मत आओ, हाँ, या आपके जो सवालात हैं उनको पेश मत करो। कितने लोगों ने पेश किया सवालात, हाँ? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सवाल आता है कि नमाज सबसे अहम है या जो है रोजा सबसे अहम है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब देती हैं कि नमाज अहम है। तो कहा फिर ऐसा क्यों है कि जो है हमको हाइजा को रोजा की कज़ा का हुक्म है, नमाज का नहीं? तो कहती तुम जो है हरूरिया हो गई हो। तो देखिए कैसे कैसे मसाइल आते थे, बात रखते थे, इश्कालात रखते थे, और सहाबा सहाबियात अहले इल्म उनके जवाब देते थे। ये मुनाज़रा तो नहीं है ना, ये जो आम लोग आके बात कर रहे हैं और अहले इल्म उनको अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, कभी डांट रहे हैं, कभी समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, हर चीजें आपको तारीखी किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन ये मुनाज़रा नहीं है, इसको आप मुनाज़रा जो है नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है मुनाज़रे की फी नफ्सी, तो वो भी कोई गलत चीज थोड़ी है। शेख सरफराज ने अच्छी तरह से वाज़ेह कर दिया। बल्कि देखिए जो अब्बासी खुलफा थे
वो तो बाकायदा मजलिसें मुनक्किद करते थे, तकलीदी लोग जाके मुनाजरा करते थे भाई, तकलीदी लोगों की मजलिसें बैठती थी अब्बासी दौर में, बाकायदा खलीफा की तरफ से बंदोबस्त होता था कि तबादले ख्याल करो, वहां मुनाजरे होते थे। ये मतलब आप अब्बासी दौर की तारीख पढ़ो तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, ये तकलीदियों ने बहुत जाके जो है मुनाजरे किए हैं। और ये जैसा कि शेख सरफराज ने वाज़ेह किया कि फिल्म से कोई मायूब चीज नहीं है, बल्कि जो कुरान ने कहा जादिलहुम बिल्लती ही आसन, तो मुजादले की कई शक्लें हो सकती है, उसी में से एक शक्ल मुनाजरा भी है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो मुनाजरा था उससे कौन इनकार कर सकता है? खवारिज के घर में घुस के जाके मुनाजरा किया। अली रदियल्लाहु अन्हु रोक रहे थे, क्या रोक रहे थे? कह रहे थे अरे भाई खूंखार लोग वहां जाओगे आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु का कॉन्फिडेंस, नहीं आप मुझे जाने तो दीजिए, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, सही सनद से रवायत है, कहा कि मुझे जाने तो दीजिए। और वो कैसे हुज्जतबाज थे, मतलब वो कोई आम लोग नहीं थे, उनको इबादत का भी बड़ा शौक था खवारिज का, और हुज्जतबाज थे। बल्कि मैं वो अल्फाज बता दूं, देखिए अल मुस्तदरक अल हाकिम की जो रवायत है उसमें आप देखेंगे तो उसके अल्फाज क्या है। इसमें अल्फाज ये है कि जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए उनके पास, तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके लिबासी में इतराज कर दिया खवारिज ने, इतना खूबसूरत कपड़ा पहन के आए। तो फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि भाई जो जीनत की चीजें किसने इसको हराम किया। उसके बाद खवारिज जब वो पहुंचते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तो खवारिज में कुछ लोगों के पसीने छूटने लगते हैं कि भाई इतना बड़ा आलिम आ गया है और ये ऊट पटांग इस्लाह करते थे। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, देखिए अल मुस्तदरक की रवायत है कि कुछ लोगों ने कहा, खवारिज ने आपस में कहा ला तो खासिमु कुरैशन, कहा भाई ये कुरैश का बंदा है, इससे बहस मत करो। क्यों बहस मत करो? कुछ तो कुरान की आयत भी पढ़ दिया। कुरान की आयत क्या है? कुरान की आयत भी बंदे ने पढ़ दिया, फ़इन्नल्लाह यक़ुल बल हुम कौमुन खसीमून। आप देख रहे हैं, कुरान की आयत खवारिज ने पढ़ दिया कि ये कौम झगड़ालू है, अरे मुनाजरा करने वाले लोग हैं, इनसे बात ही मत करो, बात करो इनसे ना, इनसे बात ही मत करो। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास आगे बढ़े कि भाई क्या मसला है, बात करो, अपनी बातें बताओ, मेरे सामने अपनी दलाल रखो, क्या तुम्हारे दलाल है। और बिल्कुल शेख सरफराज हाफिजुल्लाह का अंदाज होता है कि उन्होंने कहा एक शुबा पेश किया, और कुछ है तुम्हारे पास? तो कहा दूसरा शुबा पेश किया, और कुछ है? जब पूरा उनसे ख्याल लिया कि और कुछ है, कहा नहीं बस इतना एतराज है। उसके बाद देखिए ये खवारिज ने क्या कहा, जरा उनके अल्फाज में निकल करता हूं, मुस्तदरक की रवायत है, कहा ला तो खस्म को लगा मत बात करो। लेकिन जब तैयार हो गए बात करने के लिए, तो फ़क़ाल बअदुहुम लनुकल्लिमन्नहु व लनंज़ुरन्ना, कि हम बात करेंगे और लनंज़ुरन्ना, ये असल में उसी मुनाजरे का लफ्ज है। मुनाजरे की डेफिनेशन आप जाके देखिए लग़वी और इस्तिलाही, तो उसमें अन-नज़र बिल बसीरा। तो यही खवारिज कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, देखेंगे, यानी मुनाजरा करेंगे। यानी खवारिज कह रहे ठीक है हम तैयार हैं मुनाजरे के लिए। और इसको इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मुनाजरा कहा भी है। मैं इब्ने तैमिया की इबारत निकल कर दूं मिनहाजुस सुन्ना से, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है, क्या लिखा है? उनके अल्फाज हैं मिनल मालूम अल मुतवातिर, कि यानी तवातुर से ये बात साबित है। क्या साबित है तवातुर से? अन्ना इब्ने अब्बास, कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे है कई चीजें जिक्र करते हुए कहते हैं हत्तल खवारिज कान युजालिसुहुम व युफ्तीहिम व युनाज़िरुहुम, कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खवारिज तक के साथ जाते थे और कभी उनके साथ बैठते थे, बात करते थे, उनसे मुनाजरा करते थे। ये इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के अल्फाज है मिनहाजुस सुन्नह के। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु जाके मुनाजरा करते थे, और उसका फायदा लोग कहते हैं कि भाई मुनाजरे से नुकसानों का फायदा देखेंगे। अब यही अल मुस्तदरक अल हाकिम की रवायत है, बिल्कुल सही सनद से, हदीस नंबर 2656, जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने मुनाजरा किया, उनसे बहस की और एक एक चीज का जवाब दिया, बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उनको बिल्कुल चुप कर दिया। जैसे शेख सरफराज पूछते हैं ना कि और कोई है, बस वाजे होगा ना, तो इसे उनका मुंह बंद कर दिया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने। आप पढ़ो, बड़ी बहुत प्यारी रवायत है मुस्तदरक में, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा कि कितनी कितनी खूबसूरती से मुनाजरा किया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने। और लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट के अल्फाज है क़ाल इब्न अब्बास फ़रजअ मिनल क़ौमि अल्फ़ानी व क़ुतिला साइरुहुम अला ज़लालतिन, कि उस कौम में से 2000 लोग, अभी शेख सरफराज ने वाकया बयान किया ना कि पूरा गांव हदीस हो गया। ये इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब मैंने मुनाजरा किया तो 2000 खवारिज रुजू कर लिए और बाकी सब के सब मारे गए। आप सोचिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की इस एक मुनाजरे ने 2000 लोगों को राह हिदायत दिखाई, उनकी जान भी बची, उनका ईमान भी बचा। बाकी लोगों का अंजाम क्या हुआ? मारे गए वो लोग।
اگر عبداللہ ابن عباس نہیں آتے تو سب مارے جاتے, سب اس گمراہی پہ مرتے. تو یہ مناظرے کا فائدہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مناظرہ کیے, اور صرف یہی نہیں خوارج سے, وہ تو صحابہ سے بھی مناظرہ کرتے تھے عبداللہ ابن عباس. یہ وراثت کے مسائل جو بہت مطلب چھوٹے قسم کے مسائل ہیں, معمولی مسئلہ ہے وراثت, کوئی نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس مسئلے میں بھی مناظرہ ہوتا تھا. یہ تونس الجد مع الاخوہ, یہ جو مسئلہ ہے اس میں صحابہ مناظرہ کرتے تھے بھائی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مناظرہ ہوتا تھا, عبداللہ بن عباس کا مناظرہ ہوتا تھا بہت. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض آثار ایسے ہیں کہ جتنا مذاکرہ یہ فرائض کے مسئلے میں صحابہ کرام نے کیا, شاید کسی اور مسئلے میں ایک دوسرے سے اتنی بحث نہیں ہوئی ہے جتنا فرائض کے مسائل میں ہوئی ہے. آپ سوچئے ایسے مسائل میں مذاکرہ ہوا ہے, مناظرہ ہوا ہے. اور صحابہ کے بعد تابعین کو بھی آپ دیکھیں گے, انہوں نے صرف مناظرہ نہیں بلکہ مباحثہ تک کیا ہے. بلکہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے نا, وہ کہتے تھے کہ جو قرآن کی آیت ہے, کیا آیت تطہیر, کہا یہ ازواج مطہرات کے بارے میں اگر کوئی اس کا منکر ہے تو مجھ سے مباحثہ کر لے, وہ کہ مجھ سے وہ مباحثہ کر لے. تو مناظرہ کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, اس کو آپ جو ہے غلط نہیں کر سکتے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی سے مناظرہ کیا جائے اور ہر ماحول میں مناظرہ کیا جائے, نہیں. کبھی وقت آتا ہے, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو دور تھا, وہ دور ایسا تھا نا کہ اس دور میں مناظرے کی ضرورت تھی. امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں اہل الرائے اور عقل و منطق کا ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑی تعداد کنفیوز ہو رہی تھی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اصول فقہ کو مدون کیا اور ایک ایک اصول قواعد بتایا تاکہ یہ جو کٹ حجتی ہے یہ ختم ہو اور لوگ قرآن و حدیث کی طرف آئے, لوگ فہم سلف کی طرف آئے. تو یہ اصول فقہ مرتب کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کیا اور لوگوں سے بحث کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں تک سے بحث کیا, بہت بڑے بڑے لوگوں سے بحث کیا, حتیٰ کہ میرے بھائیوں امام مالک رحمہ اللہ سے کئی جگہ بہت سخت اختلاف کیا. جب دیکھا کہ یہ لوگ امام مالک کے مخالف بن رہے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ سے بہت سختی کے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف کیا. مطلب ان کو یہ تاکہ یہ تقلید کی طرف لوگ نہ جائیں, تو مناظرہ کر کر کے بحث کر کر کے امام شافعی رحمہ اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا. وہ جو دور تھا نا, اس دور میں مطلب مناظرے کا ایک ماحول بن چکا تھا. اب ہر دور میں ایسا نہیں ہوتا, جس دور میں ایسا ماحول نہیں ہے آپ کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسا ماحول بن جائے. جیسے خود ہندوستان میں شیخ الاسلام ثناء اللہ بصری رحمہ اللہ کے دور میں, ان کا جو دور گزرا ہے, ہمارے بڑے بڑے اہل حدیث عالم نے بہت مناظرے کیے. مناظرے کا ایک دور تھا میرے بھائی وہ. اور ایسا لگتا ہے کہ ابن بصری رحمہ اللہ کو, ثناء اللہ بصری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا سب کا منہ بند کرنے کے لیے. آپ ان کی مناظرے کی تاریخ پڑھیں, مناظرے کی رودات پڑھیں. آپ ابھی جو نام آیا تذکرۃ المناظرین کا, اس کی تیسری جلد بھی آ چکی ہے, شاید چوتھی جلد بھی زیر ترتیب ہے. میں جو ہے ثناء اللہ بصری رحمہ اللہ کے مناظرے ہیں, کتنے مفید ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت کی طرف انہوں نے گامزن کیا, اور کتنے لوگوں کو گمراہی سے بچایا, کیسے کیسے اوٹ پٹان لوگوں کے منہ بند کیے انہوں نے. تو وہ جو دور تھا نا, آج وہ دور نہیں ہے, آج وہ دور نہیں, لیکن اس دور میں ہندوستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی, شدید ضرورت تھی مناظر کی. اور الحمدللہ اس وقت ہر مسئلہ کے جتنے لوگ تھے, مسلمانوں کا جتنا گروپ تھا, سب میں مناظرے موجود تھے. دور چل رہا تھا, عیسائی آ کے چیلنج کرتا تھا, آریہ آ کے چیلنج کرتا تھا, پورا انہوں نے طوفان مچا کے رکھا تھا. اس دور میں وہ بہت اہم ضرورت تھی لوگوں سے مناظرہ کیا جائے. اور الحمدللہ علماء اہل حدیث نے اس دور میں بڑھ چڑھ کر لوگوں سے مناظرے کیے, مباحثے کیے, جو ہے اور لوگوں کا منہ بند کر دیا اور حق کو غالب کیا. رحمان مبارک پوری صاحب کا جو مناظرہ ہے رزم حق و باطل, کتنا شاندار مناظرہ ہے وہ. ہاں, اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا اس کی وجہ سے کتنے لوگ لے رہے تھے. ہاں, یہ جو ہے مناظرے سے, بات چیت کرنے سے, جانتے ہیں کتنا ماحول, اگر کوئی مناظر کسی علاقے میں جاتا ہے تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ صحیح سے حجت قائم کر لیتا ہے, لوگوں کو سمجھا لیتا ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد راہ راست پر آ جاتی ہے, بہت بڑے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک مناظرے سے میں نے آپ کو بتایا, کیا خوارج کے لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ ارے بھائی, خوارج کو ایک صحابی, ایک اور تھے نیک آدمی تھے, جو سمجھا رہے تھے, ان کو قتل کر دیا, انہوں نے ذبح کر دیا, جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں کے بتا رہے تھے. ماں کو خوارج نے کر ڈالا, ان کی بیوی کو ذبح کر کے حمل سے تھے, پیٹ سے بچے کو نکال کے اس کو نہیں مار ڈالا. اتنے بڑے خوکار تھے. لیکن جب عبداللہ بن عباس بحیثیت مناظر ان کے پاس جاتے ہیں تو پوری دنیا بدل جاتی ہے. تو کبھی کبھی مناظرہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام گفتگو کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو جب ایسے حالات آئیں گے تو مناظرے بھی کیے جائیں گے. اور اس وقت میں پھر دہراتا ہوں کہ جو ہماری اسٹریم ہے, یہ اصل میں مناظرے کے پٹے پہ نہیں چل رہی ہے,
एक मुकालमा है, बातचीत है। और इस दौर में आप देखें जो भी सोशल मीडिया पर है, ये स्ट्रीम इस दौर का एक ट्रेंड चला हुआ है। यानी अहले बातिल, गुमराह सब लोग बैठे हुए हैं और स्ट्रीम करें, लोग उनके पास जाते ही अपनी इश्किलात रखते हैं, जवाब देते हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं रहेंगे, इन लोगों के इश्किलात का जवाब नहीं देंगे, तो आप बताइए लोग कहां जाएंगे? हमारी ये स्ट्रीम जो लोग देखते हैं वो गवाह हैं कि कितने लोग आते हैं और कैसे कैसे इश्किलात लेकर, कैसी झूठी रवायतें पाले हुए हैं ज़हन में, कैसे खुराफात पाले हुए हैं। हम जब बात करते हैं तो एक अच्छी खासी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होती है। बल्कि इस स्ट्रीम में तो अब बाकायदा वो इजहार भी करते हैं कि समझ में आ गया, इजहार भी करते हैं कि हमें समझ में आ गया। तो इसके फवायद है, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो खुलासा ये है कि चाहे ये मुकालमा हो, चाहे ये गुफ्तगू हो, बातचीत हो, इफ़हाम व तफ़हीम हो, चाहे मुनाजरा ही क्यों ना हो, अगर वक्त तकाजा करेगा, हालात तकाजा करेंगे, तो मुनाजरा किया जाएगा और मुनाजरा करना चाहिए। हम लोगों ने एक बार तो ऑफलाइन में मुनाजरा किया भाई, शेख सरफराज, मैंने मुंबई में 2-3 मुनाजरे किए हैं, गुलबर्गा में मैंने कई मुनाजरे किए हैं। तो एक दौर था, अभी तो दौर नहीं है, लेकिन जब वो दौर था जमीनी सतह पे मुनाजरा करने का, हमने वो भी किया, हमने जमीन पे उतर के मुनाजरा किया। लेकिन आज ये दौर है कि भाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में अगर कोई मुनाजरा करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है। हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ उसूल ज़ाबित है, उन उसूल ज़ाबित पर अगर कोई सामने आता है, मुकालमा करना चाहे मुकालमा करने के लिए तैयार है, मुनाजरा करना चाहे मुनाजरा करने के लिए तैयार है। हम ये बात है कि हम इसको ये नहीं कहते कि यही एक अव्वलीन जरिया है मुनाजरा करने का, नहीं, हम ये नहीं कहते कि मुनाजरा ही से सारा काम होगा। हम ये कहते हैं कि भाई हम कुरान हदीस की दावत देते हैं सहाबे कराम के तरीके पर, अहले इल्म के तरीके पर, और सहाबे कराम और इल्म के तरीके में मुनाजरा भी शामिल है। जब उसकी नौबत आ जाती है कि इसके अलावा कोई चारे कार नहीं है और उसकी तरफ जाना जरूरी है, तो हम उस तरफ भी जाते हैं। हमने कोई कसम नहीं खाई कि मुनाजरा नहीं करना, ना हमने मुनाजरे ही को पूरी दुनिया सजाई है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हमने मुनाजरा किया भी है और मुनाजरा करेंगे भी। जी, वीडियोस मैंने भेजी है, वो भी आप चला देना, ताकि ये ना रहे कि भाई हम कोई अपना फहम पेश कर रहे हैं। जो दूसरे किबार उलमा हैं आज के दौर के, शेख सालिल फौजान तो माशाल्लाह सलफी मनहज के हवाले से बहुत मारूफ नाम है, और शेख सुलेमान रुहैली, आप देखिए ये लोग मुनाजरों के बारे में क्या इनकी राय है। كما سبق المناظرة التي القصد منها تشويش على الناس، وكل ينتصر لرأيه، ما يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه. هذه مناظرة مذمومة. أما إذا كان القصد منها الوصول إلى الحق، معرفة الحق مع من كان، ثم يرجعون إلى الحق، هذا شيء مطلوب. نعم. देखिए शेख जो है वो शेख कह रहे हैं कि मुनाजरे दो तरह के होते हैं। एक मजमूम मुनाजरा कौन सा है, जिसमें आदमी हक को वाजे करने के बजाय सिर्फ अपनी जीत चाहता है कि मैं जीत जाऊं, तो शेख फरमा रहे हैं ऐसे मुनाजरे मजमूम है। बाकी जहां आप हक का इंतजार चाहते हैं, हक की मदद करना चाहते हैं, हक वाजे करना चाहते हैं, शेख सिर्फ जायज नहीं कह रहे, शेख कह रहे हैं कि ये मतलूब है, यानी ये चीज तलब की गई है हमारे दीन के अंदर कि आप हक वाजे करने के लिए लोगों से मुनाजरा करें। मतलूब कह रहे हैं शेख इसको। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अहले सुन्नत से खारिज है मुनाजरा करने वाले। हवाला शेख बिन बाज का भी देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग आए थे, गालिबन इल्म में नहीं है मेरा, कि कुछ लोग उनके पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमें मुनाजरा की जरूरत नहीं, आप चले जाएं क्योंकि हम अपने दिन को हक मानते हैं। तो शेख बिन बाज का वो हवाला देता रहमतुल्लाह तआला कि वो मुनाजरे से भागते थे। नहीं, देखिए कोई अगर मुनाजरा ऐसा करता है कि अहले बातिल से इस शर्त पे मुनाजरा कर रहा है कि अगर तुम हार गए तो तुम हमारा दिन कबूल करो, और अगर हम हार गए तो हम तुम्हारा दिन कबूल कर लेंगे, अगर कोई इस शर्त पे मुनाजरा करता है ना, ये मुनाजरे का तरीका सही नहीं है भाई। ठीक है, अहले बातिल के पास शुबहात होते हैं, कभी हो सकता है कि वक्ती तौर पे उनकी किसी शुबहे का जवाब नहीं बन पड़ रहा हो किसी से। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम फौरन जवाब नहीं दे सके तो आप हक पर हैं, हम बातिल पर हैं। अगर कोई इस शर्त पर मुनाजरा करता है ना, तो ये मुनाजरा गलत है, इस तरह से ये मुनाजरा करना गलत है। أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم. देखिए यहाँ पर बाकायदा शेख से पूछा गया कि शेख ने कहा कि अहले बिदअत से मुनाजरा करना चाहिए, तो उनसे पूछा गया कि जो लाखों की तादाद में लोग होते हैं और उनके सामने जो मुनाजरा किया जाता है, तो क्या ये मुनाजरा करना सही है दीन के अंदर। उसका जवाब शेख दे रहे हैं कि लाखों की कनवात फजाई है, यानी जो चैनल्स पर मुनाजरे होते हैं, टीवी चैनल्स पर जो मुनाजरे होते हैं, उसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि क्या ये करना सही है या नहीं सही है।
دیکھیے شیخ کیا جواب دیتے ہیں اس کا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم، هذه طريقة جيدة بشرط أن يكون من يقوم بها من أهل العلم، من أهل العلم اللي يقدرون على رد الشبه وإبطال الشبه. إذا تولى هذا أهل العلم فهذا فيه كسب للإسلام ونصرة للدين ودحض لأعداء الدين. نعم. دیکھیے شیخ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. اس میں جو ٹی وی پر مناظرے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کو لوگ انٹرنیٹ پر گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہیں، شیخ ٹی وی پر مناظروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن کب اچھا طریقہ ہے؟ جب اہل لوگ جو اس جن کے اندر ایبلٹی ہے، اہل علم ہے، وہ مناظرہ کریں، تو اس سے دین کی نصرت ہوتی ہے، یہ باطل کے دلائل اس سے توڑے جاتے ہیں. تو شیخ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، جو تو نہیں اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طريقة السلف وهديهم مناظرة أهل البدع والحوار معهم؟ دیکھیے کیا پوچھ رہے ہیں سوال، دیکھیے کیا پوچھ رہے ہیں سوال، حل من طریقۃ السلف وہدیہم، کہ کیا سلف کا طریقہ اور ان کا راستہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے مناظرہ اور گفتگو کی جائے. یعنی باقاعدہ سلف کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا سلف کے ہاں، ہمارے ہاں سلف کا، میں نے کہا نا کہ یہ سلف کا بس ایک پہلو پیش کر رہے ہیں. وہ جو سلف نے منع کیا ہے وہ بعض صورتوں سے منع کیا ہے، کہ بعض صورتیں ایسی جس میں مفاسد پائے جائے، جس سے اہل حق کی نصرت کے بجائے اہل حق کو نقصان پہنچے، ایسی صورت میں مناظروں سے منع کیا. مطلقاً سلف نے مناظروں سے منع نہیں کیا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. دیکھیں شیخ کیا جواب دے رہے ہیں. إذا كان عندهم علم ومقدرة ما في شك إن هذا نصر للحق ودحض للباطل، ولا ينتصر الحق إلا بذلك. لكن الشان في اللي عنده استعداد علمي واستعداد للمناظرة. نعم. دیکھیے شیخ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر حق کی نصرت نہیں ہو سکتی ہے، ان مناظروں کے بغیر. بس وہی شرط لگا رہے ہیں کہ جو مناظرہ کرنے والا ہے اس کے اندر ایک تو علمی صلاحیت ہونی چاہیے، جاہل لوگ اٹھ کر کے مناظرہ نہ کریں. دوسرا یہ کہ مناظرے کی ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایک شخص علمی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن مناظرے کے لیے جو صلاحیت چاہیے، جو حاضر جوابی چاہیے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر مناظرے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور دوسرا اس کے اندر علمی صلاحیت ہونی چاہیے. تو شیخ بھی یہاں پر یہ مطلب سلف کا طریقہ بتا رہے ہیں، شیخ کی سلف کا طریقہ ہے مناظرہ کرنا. دیکھیے یہ شیخ سلیمان رحیلی جو بہت بڑے اس دور کے فقیہ ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور فقہی اعتبار سے، اور نہ صرف کی فقیہ ہیں اور عالم ہیں بلکہ اس دور میں مطلب سلفیت کے امام اگر شیخ کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یہ سلفی منہج کے ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں. سلفی منہج کی توضیح اور تشریح کرنے میں جو اتھارٹی شیخ کو حاصل ہے وہ اہل علم کے یہاں بہت معروف ہے. دیکھیں شیخ کیا کہہ رہے ہیں. في القلوب. ولذلك الصواب أن مناظرة أهل البدع مناظرة علنية أمام العامة غير مشروعة، وإنما تشرع مناظرة أهل البدع في حالتين. الحالة الأولى عند أهل البدع يذهب المتمكن من العلم وليس الضعيف إلى أهل البدع في أماكنهم فيناظرهم أمامهم، هم أمام أهل البدع، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. والحالة الثانية أن تكون شبههم قد انتشرت بين الناس وصارت معلومة فيناظرهم المتمكن ليكسر شبههم المعروفة. يعني عرفنا أن الشبه أصبحت منتشرة بين الناس، هنا لا بأس من المناظرة العلنية أمام العامة لأن المحذور قد زال، لأن الشبه أصلا عرفت وانتشرت بين الناس. دیکھیے اب شیخ بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مناظرے کے مشروع ہونے کی دو صورتیں، کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف دو صورتیں مناظرے کی. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ بھائی آپ ڈائریکٹ اہل بدعت کے درمیان جا کر کے مناظرہ کریں، یعنی اعلانیہ مناظرہ کرنے کے بجائے جیسے ابن عباس کے اہل بدعت کے درمیان اور ان کے اندر گھس کر کے مناظرہ کیا تاکہ ان کے شبہات دوسرے لوگوں میں عام نہ ہو. دوسرا کیا شیخ فرما رہے کہ اگر شبہہ ایسا ہے جو پھیل چکا ہے لوگوں میں اور وہ شبہات اب لوگوں کی زبانوں پر آ چکے ہیں، لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں، تو اب مناظرہ ان سے کھلے عام کرنا چاہیے.
کیونکہ مناظرہ کھلے عام کرنے سے روکنے کی وجہ کیا تھی کہ بھائی جیسا ہم نے کہا کہ کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں جو ایک محدود دائرے میں محدود لوگوں کے درمیان ہے. ہم خود آئی پلس میں اس بات کا بہت جو ہے نا خیال رکھتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا آیا ہم کو تقاضے ہوئے کہ فلاں اہل بدعت کا رد کیا جائے, فلاں آدمی نے دعوے نبوت کر دیا اس کا رد کیا جائے, یا فلاں منکر حدیث کا رد کیا جائے, یا فلاں مقلد عالم کا رد کیا جائے. تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ لوگوں میں عام نہیں ہوا ہے اس کی عمومی تردید عام اسٹیج سے نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا ہم بھی بہت خیال رکھتے ہیں کہ جو شبہات لوگوں تک کے ابھی نہیں پہنچے ہیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. کئی مرتبہ ہمیں شعبان بھائی ہم لوگوں کا جو گروپ ہے اظہار حق کا, اس میں ڈسکشن ہوتا ہے, ایسی ویڈیوز آتی ہیں یا ایسی شخصیتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اس پہ گفتگو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ ابھی شبہ عام نہیں ہوا, اس شخصیت کو لوگ جانتے نہیں ہیں تو اس کو جو ہے نا مشہور نہیں کرنا چاہیے. شیخ کیا فرما رہے ہیں, لیکن اگر کوئی شبہ عام ہو چکا ہے, لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکا ہے, لوگوں میں معروف ہو چکا ہے, ایسی صورت میں اعلانیہ مناظرے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں مناظرہ کرنا چاہیے حق کی نصرت کے لیے, البتہ وہ لوگ مناظرہ کرنے جو مناظرے کہہ لو. تو میرے خیال سے یہ ایک کافی بات ہو گئی ہے. ویسے حالانکہ اہل عرب علماء کا حوالہ ضروری نہیں تھا, ہم نے تو یہی کافی تھی کہ بھائی ہمارے یہاں پر سلف کے ہاں مناظرے کے حوالے ملتے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کیے ہیں, مناظرے کو مناظرہ کرنے پر ابھارا ہے لوگوں کو. اسی طرح سے ہندوستان کی جو ہمارے اہل علم ہیں وہ بھی مناظرہ کرتے رہے ہیں. پوری میں نے بتایا تذکرۃ المناظرین, ہمارے یہاں پوری کتاب موجود ہے تذکرۃ المناظرین کے نام سے, تو محمد مقتدی اثری رحمہ اللہ کی. اور میں چاہوں گا کہ جو خاص طور پہ طلبہ ہیں وہ ایک مرتبہ پڑھیں اس کتاب کو, جو اہل باطل سے بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے شبہات کا جواب تو آپ کو اس میں ملے گا انشاءاللہ تعالی تذکرۃ المناظرین میں. بلکہ میرے خیال سے مرکزی جمعیت سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے. تو ایسے تو اہل سنت سے خارج کریں گے تو سب سے پہلے مرکزی جمعیت والوں کو اہل سنت سے خارج کرنا پڑے گا کہ وہ مناظروں کی کتابیں, مناظروں کی تذکرے کی کتابیں شائع کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہے الحمدللہ, ہمارے قدیم زمانے سے لے کر کے جدید زمانے تک کے لوگ مناظرے کرتے رہے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ آپ اگر ایک کام نہیں کر رہے ہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں, امت میں کام کرنے کے بہت سارے محاذ ہیں بھائی. آپ نہیں مناظرہ کر رہے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہر عالم کو مناظرہ کرنا چاہیے, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہر عالم کو مناظرہ کرنا چاہیے. آپ کی اگر استعداد نہیں ہے مناظرے کی, یا آپ کا رجحان نہیں مناظرے کی طرف, آپ کا ذوق اس سے مطابقت نہیں رکھتا, آپ مت کریں. ہم تھوڑی کہتے ہیں ہر عالم کو مناظرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک دین کے محاذ پر کام کر رہے ہیں, دوسرا کوئی اور دوسرے محاذ پر کام کر رہا ہے, تیسرا کوئی تیسرے محاذ پر کام کر رہا ہے, امت بہت بڑی ہے, اس کے کام کے محاذ بہت سارے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے محاذ پر جو اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے, جو اس کو ذوق دیا ہے, اپنے ذوق اور اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کرتا رہے. آپ سامنے والے کا اگر تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی تردید مت کیجیے, اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو کم سے کم اس سے روکیے مت. یہ بہت بڑا فتنہ, جیسا کہ شیخ کفایت نے بتایا نا, ہو گیا ہے کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے تو جو اور دوسرے نہیں کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی کریں تو وہ سیدھا اس کو دین کے خلاف, منہج کے خلاف ثابت کر دیتے ہیں. ہر مرتبہ یہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ رفاہی کام کر رہے ہیں, کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے آپ بھی کچھ سوشل ورک کریں, اب ان کو سوشل ورک نہیں کرنا ہے تو بول دیتے نہیں سوشل ورک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو توحید کا کام کریں گے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں, جن سے کہا جائے گا سوشل میڈیا پہ آپ بھی کچھ کام کریں تو بول دیں گے سوشل میڈیا کا تو صرف 10% فائدہ ہے. تو یہ عجیب سا ایک صورت حال بن گئی ہے کہ آپ کو جو نہیں کرنا ہے اس کو آپ سیدھا یہی بول دیں کہ بھائی یہ تو دین کے خلاف ہے, یہ تو منہج کے خلاف ہے, بس سامنے والے کی زبان اس سے بند کر دیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ عام طور سے مناظرہ نہیں کرتے تھے. وہ ان کو بھی بہت سال کبھی کبھی چھیڑتے تھے مناظرے کے لیے, تو بہت پسند نہیں کرتے تھے وہ, بہت اس طرح, بلکہ اپنی بعض کتابوں میں لکھ رکھا ہے, یعنی مناظرے کی مذمت میں کافی باتیں لکھ رکھی ہیں. لیکن ان کی کتاب آپ تذکرہ پڑھیے تو ایک مناظرے کی ردات کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے, اس کو اتنا داد دیا ہے. وہ خلق قرآن کا مناظرہ تھا. جب اس نے مخالف نے استدلال کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پیدا کی ہے تو یہ چیز ہے کہ نہیں ہے, مطلب ایک لمبی ردات میں سب پیش نہیں کروں گا. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحم اللہ جو جگہ جگہ کہتے ہیں مناظرہ نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, لیکن تذکرہ میں پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ یہاں تو پورا داد دے رہے, اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں, یعنی وہ باقاعدہ اس کی افادیت کو, اس کے فائدے کو محسوس کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ مناظرہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی طبیعت سے نہیں میل کھاتا ہو, لیکن وہ بھی اس کی افادیت کو مانتے ہیں. آپ ان کی ساری تحریریں پڑھو گے, ساری باتیں پڑھو گے تو کہیں کہ آپ کو مل بھی جائے گا کہ بھئی یہ مطلقاً علی الاطلاق اس سے منع نہیں کرتے ہیں, علی الاطلاق اس کو فالتو چیز نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مناظرے ہیں جس سے بہت بڑا انقلاب آیا ہے, بہت بڑی تعداد کو ہدایت ملی ہے, اس لیے اس کو بالکل خارج کر دینا, جیسے لوگ منہج سے خارج کرتے ہیں ایسے مناظرے کو بھی بالکل خارج کر دینا کہ مطلب علمی دنیا سے کس کی کوئی
जरूरत ही नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की बात है, बहुत ही बचकाना बात है। आपको नहीं आता मुनाजरा करना या आपका ज़ौक नहीं है तो आप चुप बैठिए, दूसरे लोग जो करें उनको करने दीजिए। और दिलचस्प बात यह है ना कि कुछ ऐसे लोग कहे जाते हैं मुनाजरा नहीं करना चाहिए जो तहरीरी मुनाजरे में दिन रात लगे रहते हैं फेसबुक पे। ये बड़ी अजीब बात है। यानी आप लिखत में मुनाजरा करें तो ठीक है, और कोई फेस टू फेस बैठ के बात करे तो गलत है। कितनी अजीब बात है, सोचिए आप। दुनिया भर की खुराफात, वो पटांग गन हम सब लाके लिख रहे हैं, फला नहीं लिखा, शाम को उसने लिखा, सुबह उसने तरदीद किया, शाम को उसने लिखा, सुबह। ये फेसबुक पर हो रहा है और ये लोग हमारी स्ट्रीम के बारे में इशारे के नाम बोलेंगे नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़ी मुनाफिकत है। आप सोचिए कितनी बड़ी मुनाफिकत है। बल्कि शेख उसका रद्द करा, उसका रद्द करा, उसका रद्द करा, सुबह शाम लगा। वो क्या मुनाजरा नहीं है, वो क्या है, वो फेसबुक पे क्या चल रहा है मियां? फेसबुक पे चल क्या रहा है? सुबह शाम, शाम को तहरीर डाला, सुबह ये देख तहरीर डाला। अरे हम तो कहते हैं उससे बेहतर है, लाख गुना बेहतर है कि आओ एक साथ बैठ के बात कर लो। होता क्या है ना, फेसबुक की वजह से क्या हो रहा है, एक बंदा लंबा चौड़ा मकाला लिखता है, दूसरा उसका रद्द करता है, फिर पहले वाला क्या बोलता है, नहीं हमारा ये मकसद नहीं भाई, हमको जो चीज मनवा रहे पहले से हम मानते हैं, हम तो मनाजे सलब मानते हैं, हम तो हदीस मानते हैं, कुरान मानते हैं, सब मानते हैं। तो इनकी बहसों में अजूबा क्या दिखेगा, ये ऐसी चीज मनवाने की कोशिश करे, सामने वाला पहले से मान के बैठा हुआ। अगर ये वक्त बचाना है और बाकी किसी की चीज को मनवाना, तो आके सामने बात करो ना। बात करने का फायदा क्या होगा, ये फालतू जो बहसें हैं कि तुम्हारा क्या मकसद, तुम्हारी क्या मुराद, ये सब फिल्टर हो जाती, छट जाती है। इसी स्ट्रीम में देखिए बाज लोग कैसे कैसे गलत फहमियां लेकर आते हैं। जब फेस टू फेस बात होती है तो वो जो गलत बात हमारे ताल्लुक से उन तक पहुंचाई जाती है, अहले हदीस के ताल्लुक से पहुंचाई जाती है। जब हम कहते हैं कि नहीं ये अहले हदीस का अकीदा नहीं है, अहले हदीस ऐसा नहीं करते, तो बताइए कितनी जल्दी उसके समझ में बात आ जाती है। लेकिन ऐसे ही दूर दूर से बैठ के मुनाजरा होगा, बहस होगी, तो आदमी कंफ्यूज रहेगा। तो हैरत होती है मुझे उन जो है महाशों पर जो फेसबुक पर सुबह शाम मुनाजरे में लगे हुए और कहते नहीं ये इंटरनेट पे आके मुनाजरा नहीं। तुम भी तो इंटरनेट पे हो भैया, फेसबुक क्या दुनिया भर की गंद है वहां बैठ के मुनाजरा करोगे, कलम से और जबान से मुनाजरा करना गलत है। कितनी अजीब बात है ये। बल्कि शेख कि आजकल मुनाजरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी पे मुनाजरा चल रहा है। ये जो मुखालिफीन है ये इसी पे अभी देखिएगा कुछ देर में इसका भी जवाब आएगा। मतलब लोग इस खामोश नहीं बैठते ना, जैसे देखो हम मुनाजरे का चैलेंज करना हमारा शौक नहीं है, लेकिन मैं इस मसले में बड़ी ही जो है अदब से कहता हूं, अगर कोई भी आलिम इस पे अगर मुनाजरा करना चाहे, मुनाजरा पर कि मुनाजरा करना कहाँ सही है कहाँ गलत है, मैं तैयार हूं। कोई भी आलिम अगर आके बात करना चाहे, इस स्ट्रीम के बाद नहीं करा, हम अलग से उसका बंदोबस्त करेंगे। ये सेटअप नहीं मुनाजरे का, हम मुनाजरे का सेटअप बनाएंगे बाकायदा। और ये किफायतुल्लाह सनाबली कहता है अगर किसी शख्स को आके फेस टू फेस बात करनी है मुनाजरे के ताल्लुक से, मैं तैयार हूं, मेरे भाई आओ बात करो। ये तहरीरें लिखना, इधर उधर टिप टॉप करना, इसे बंद करो, आओ सामने बैठ के बात करो। तय करो, वक्त तय करते हैं, टाइम तय करते हैं, आप बैठो 1 2 50 100 जितना चाहो बैठो, एक आदमी बैठ बात करे, हम इधर बैठते हैं और फिर लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आओ इसी पे मुनाजरा कर लो। ये तो आपकी मुनाजराना चालाकी हो गई, क्योंकि जैसे ही वो बैठेंगे बात करने के लिए वैसे ही हार जाएंगे क्योंकि अमलन उनका आना ही दलील हो जाएगी इस बात की कि वो मुनाजरा करना चाहिए। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा फिर तो। शाबान भाई कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। सुन रहा था मैं, बहुत सारी बातें आई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसमें जो एक चीज मुझे ध्यान में आई कि इखलास की निशानी है ना कि जो मैदान आपसे सर नहीं हो रहा है, अगर कोई दूसरा वो काम करे तो उससे खुशी महसूस करे। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि यार हदीस के फला पहलू पे लिखने की बड़ी सख्त जरूरत है, मवाद जहन में है, किताबें सामने हैं, लेकिन वो मौका नहीं फिर पा रहे हैं किसी वजह से, और कोई वो काम शुरू कर दे तो आप बिल्कुल हशाश जबरदस्त ये काम जो है फला ने किया। इखलास की निशानी यह है कि जिस मैदान को आप सर न कर पा रहे हैं, जब वो कोई दूसरा करे तो आप उससे खुश हो, और अगर आपको उससे गम हो रहा हो कि अरे वो कर लिया, तब आप मुखलिस नहीं है गोया। तो काम के बहुत सारे मैदान हैं, अब उन मैदानों में से कोई मैदान कोई आदमी कर रहा है, और अगर आपके पास वो ज़ौक़ या वो सलाहियत नहीं है तो आप खुल के कहिए ना एक बार, ये भी तक़वा की निशानी है। एक बार कहिए कि मेरे पास ये सलाहियत नहीं है,
یہ صلاحیت فلاں کے پاس ہے. یہ ہمارے علماء میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ بھائی میں تو کوئی فتویٰ کی بات آتی ہے، حتیٰ کہ بہت دفعہ جواب بھی معلوم رہتا ہے، اجمالاً دے دیتا ہوں، بول دیتا ہوں فلاں سے آپ رابطہ کر لیجیے، نمبر بھی لے لیجیے، نمبر بھی فارورڈ کر دیتا ہوں، کبھی دے دیتا جواب، کبھی حوالہ نام لے کے حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ فلاں سے رجوع کر لیجیے. آپ کیوں نہیں یہ کہہ پاتے ہیں کہ آپ کو اس کام کی اگر ضرورت ہے تو i+ اسٹریم میں چلے جائیے، وہاں جائیے، آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. ہم کیوں نہیں یہ کہہ پائے کہ یہ فقہی سوال ہے، اس فقہی سوال کا جواب آپ فلاں عالم سے لے لیجیے، یہ سیرت کا مسئلہ ہے، یہ مقالے کا مسئلہ ہے، تقریر. یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے، بجائے یہ رویہ اپنانے کہ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کسی کام ہی کو رد کرنے لگتے ہیں. جی آپ کفایت بھائی بول لیں تو پھر میں آگے بات کرتا ہوں. یہ آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ بعض لوگ، جیسا کہ آپ نے کہا نا، بالکل صحیح کہا کہ بعض لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو سامنے والوں کو ریجیکٹ کر دیں. حیرت کی بات ہے کہ بعض بدعات کا رد، یعنی جو چیزیں بدعت ہیں، اگر ہم نے سب سے پہلے رد کر دیا تو یہ محاشے اس کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. یعنی ان کو کہتے ہیں اس بدعت کی تردید ہم نے کیوں نہیں کیا. اس قدر جو ہے یہ نکمے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ اگر ہم کسی بدعت کی تردید کریں اس کے بھی خلاف. حتیٰ کہ آپ دیکھیے ایک شخص نے فیس بک پہ لکھا، اللہ اس کو ہدایت دے، کہا کہ i+ ٹی وی پہ اخوانیوں کا رد کہاں ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی بھری پڑی ہوئی ہے. میں نے اس کو بتایا دیکھو یہ ہے، یہ ہے. یہ سارا جب دیکھا تو کہا کہ جو ہے آپ کیوں نہیں رد کرتے. میں نے کہا بھائی میں ڈائریکٹر ہوں، یہ سارا پروگرام میں نے تو سجایا ہے. ہاں اب کیا میں اپنی زبان سے بولوں تبھی؟ میں کہا یہ سارا پروگرام سارا میں نے مینج کیا ہے اور اخوانیوں پہ ہم رد بھی کرتے ہیں. میں نے 1-2 تحریک طرف اشارہ کیا تھا، کس میں کیا ہے. تو کہنے لگا کہ جو ہے توحید کی بات آپ نہیں کرتے. یہ سنتے ہی تو میں دنگ رہ گیا کہ کون سی توحید کی بات کرا بھائی. کیا ہم قبر پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیا یہ توحید نہیں ہے بھائی؟ یا حوصلہ مدد کرنے والوں سے بات کرتے ہیں کہ غلط ہے، یہ توحید کی دعوت نہیں ہے. غیر اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، یہ توحید کی دعوت نہیں ہے. قبروں کو جو سجدہ کر رہے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، یہ توحید کی دعوت نہیں ہے. یہ مردوں کو پکارنا، اس پر ہم نے کتنی بات کی ہے، کیا یہ توحید کی دعوت نہیں ہے؟ ہاں اسماء و صفات کی بات آپ دیکھ لیں تو علم غیب، کیا اس کا مسئلہ اسماء و صفات سے نہیں ہے؟ یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ، کیا اسماء و صفات سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ یہ نور و بشر کا مسئلہ، کیا اسماء و صفات سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ اس میں سے کون سا ٹاپک ہے جو یہاں ڈسکس نہیں ہوا، جس طرح ہم بات نہیں کرتے؟ تو ان کے یہاں توحید بھی، یعنی بدعت کی بات کر رہا تھا، توحید بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں، شرک کے خلاف بات کرتے ہیں، قبر پرستی کے پر بات کرتے ہیں، بدعت پر بات کرتے ہیں، تو ان بد نصیبوں کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ توحید کو بھی بات کر رکھے ہوئے ہیں، یہ توحید کو بھی بات کر رکھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں. یہ جو ہے یہ اصل توحید ہے بھائی، کہ جو اتنا بڑا شرک اکبر ہو رہا ہے اس پر ہم رد کر رہے ہیں، اور بندہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا عقل سڑ گئی ہے؟ اتنا سوال نہیں آیا کہ توحید کی دعوت ہو رہی ہے، شرک سے بچایا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بات تو ان کے یہاں توحید وہ ہے کہ ان کے منہ سے نکلے، ان کے منہ سے نکلے. یہ تو یہودیوں والی بات ہوگی نا کہ یہودی منتظر تھے کہ کوئی نبی آئے گا ہم میں سے، ہم اس کو مانیں گے اور توحید کی دعوت لوگوں تک پھیلائیں گے. لیکن جب نبی آ گئے دوسرے قبیلے میں، دوسرے قوم میں، تو سب سے پہلے انکار کر دیا. اس لیے اللہ نے کہا لا تکونوا اول کافر. ارے تم بھی سب سے پہلے انکار مت کرو، تم کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے ساتھ دینا چاہیے. تم اہل کتاب ہو، پڑھنے والے سمجھدار لوگ، تم کو پتا ہے کہ توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تم سمجھ رہے ہو تو تمہیں تو سب سے پہلے آ کے سپورٹ کرنا چاہیے، اور تم سب سے پہلے انکار کرو. یہ حسد میں یہودیوں نے اپنی مٹی پلیت کی حسد میں. وہی حال ایسے کچھ لوگوں کا ہے جن کو توحید کی دعوت پسند نہیں. بتائیے شرک سے ہم روک رہے، وہ پسند نہیں صرف اس لیے کہ ان کے پلیٹ فارم سے بات کیوں نہیں ہو رہی. بتائیے اتنے گئے گزرے، اتنے بڑے نالائق، اتنے بڑے بدنصیب کہ توحید کی دعوت ہو رہی ہے اور یہاں سے ان کے یہاں صرف لفظ توحید ہے، صرف لفظ توحید ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اس ہندوستان میں اتنا بڑا فتنہ، شرک سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز، یہ شرک کے سارے مظاہر پھیلے ہوئے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اس شرک سے ہم لوگوں کو ڈر، تم کیا کرو گے نا؟ تمہاری تحریریں، تمہاری تقریریں، تمہاری کتابیں، تمہارا پلیٹ فارم کیا کر رہا؟ صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم توحید کے دائیں. توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، توحید کی دعوت تو ہم دے رہے ہیں. تو اس قدر یہ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں کہ انہیں توحید کی دعوت صرف یہ لفظ آپ اخوانی لکھ دو، اخوانی پڑھو، وہ توحید کی دعوت ہے.
इख्वानी परस्त कीजिए, सही बात है, लेकिन ये कब्र परस्तों को छोड़ देंगे, ये गरीब से मदद करने उनसे नजरें छोड़ देंगे, इनको कौन बताएगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये, यहाँ चप्पे चप्पे पे शिरक है, अहले तौहीद की तादाद बहुत कम है। अहले तौहीद की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जो कलमा पढ़ते हैं, जो कुरान हदीस को मानने का दावा करते हैं, इनको आप बात करें, इनके तौहीद की दावत पहुंचाएं। तो मेरे भाई मसला ये है कि जो शेख शाबान ने कहा उसी बात से मैंने ये बात निकाली कि हसद में इस कदर आगे जा चुके हैं कि ये बिदअत सिर्फ उसी बिदअत को बिदअत कहेंगे जिसको जो इनके मुंह से निकले, ये वही तौहीद को तौहीद कहेंगे जो इनके मुंह से निकले। ये बिल्कुल यहूदियों वाली रविश है कि यहूदियों ने इंतजार किया कि नबी आएगा हमारे बीच में, हम इस्लाम को फैलाएंगे, लेकिन जब नबी आ गया दूसरे कबीले ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा सबसे पहले तुम इनकार करो, तुमको तो मानना चाहिए। यही हालत इनकी भी है। एक वजाहत मैं कर दूं कि ये बहुत छोटा सा एक तबका है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना उम्मीद तौर पे तो भाई मैं तो हिंदुस्तान में मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब हर तरह घूमता रहता हूँ, जहां भी अल्हम्दुलिल्लाह में गया, चाहे वो बंगाल के किसी देहाती इलाके में गया हूँ, चाहे हैदराबाद जैसे किसी शहर में गया हूँ, जहां जहां प्रोग्राम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रीम की दावत पहुंच रही है, लोग बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत इससे फायदा हो रहा है। मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जो बाकायदा आ करके इतराफ कर रहे हैं कि शेख आप लोगों की स्ट्रीम सुन करके हमने हक कबूल किया है, हमने लोगों को बताया, वो लोग हक कबूल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब हर जगह लोग सुन रहे हैं, लोगों तक की दावत पहुंच रही है, लोग फायदा उठा रहे हैं। ये एक छोटा सा तबका है जिसको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रीम की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये इस तरह के शुबहात जो है वो लोगों के दरमियान आम कर रहा है। बहुत ही छोटा तबका है ये, मतलब कुल इनको सब मिलाकर ले ले तो ये 10 लोग भी नहीं होंगे, और इनके ये सब अहदासुल असनान भी है, यानी इनको देखेंगे आप तो ये सब 2000 के बाद के फारिगीन है सारे, वरना जो किबार अहले इल्म है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कई बड़े उलमा से मिला और वो हौसला अफजाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं लखनऊ गया अभी, वहां कहीं अहले इल्म से मुलाकात हुई खिलाफत राशिदा कॉन्फ्रेंस में, और हमारे प्रोग्राम में दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस में कई अहले इल्म आए थे, उनसे मुलाकात हुई। लोग माशाल्लाह फायदा उठा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक छोटा सा तबका है, वो इनको गालिबन स्ट्रीम की ये शोहरत हजम नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मुखालफत उसकी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अमूमी तौर पे लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी शेख किफायत आप कुछ बोल रहे थे? मैं अभी कलकत्ता में गया था, वो भाई साहब नजर आ रहे हैं, मुलाकात हुई थी, वहां पे भी बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। मतलब हमको हैरत होती है यार, जहां भी जाते हैं इस इजहार हक का चर्चा होता है, लोगों से इस्तेफादा करते हैं, लोग देखते हैं, लोग जुड़े हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान इस्तेफादा कर रहा है। और ये तौहीद दावत देंगे किसको? अहले हदीसों को, अहले हदीस उलमा को। जो अहले हदीस का सबसे बड़ा इदारा हो, सबसे बड़े इदारे के उलमा हो, उनको आप तौहीद सिखाओगे? उनको आप कहोगे तुम्हारे अंदर इख्वानियत है, शर्म नहीं आती है? आप उनको, यानी ये तौहीद की दावत दे रहे हो कि जो सलफियत के नाम पर जो इदारा बना है, जो सब हमारा मरकजी दारुल उलूम है, वहां पे आपको इख्वानियत नजर आती है, और ये कबूलियों की है, ये अहले बिदअत की है, इनके यहाँ आपको इख्वानियत नजर नहीं आती, इनके यहाँ शिर्क नजर नहीं आता। ये इनकी तौहीद की दावत है। ये हमारे किबार उलमा पर जल्द करेंगे और इसको बोलेंगे तौहीद की दावत है। और किसी बिदअती से हिम्मत नहीं, किसी बिदअती से बात करने की, और किसी खबर परस्त से बात करने की, उसको समझाने की, उससे जाके टकराने की, उसके इस्लाह करने की नहीं। तो इनकी तौहीद क्या है कि अपने जो किमार उलमा है उन पर जल्द करो, ये तौहीद की दावत है। और जो शिर्क कर रहा है, खुल्लम खुल्ला गैरुल्लाह की पूजा कर रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तौहीद की दावत नहीं, इनकी तौहीद है। जैसे जमात इस्लामी वालों ने तौहीद का मतलब ये निकाला कि ला हाकिम इल्लल्लाह, यानी हुकूमत को पूरा तौहीद बना दिया, ऐसे ही लोगों ने तौहीद क्या बना, जब ताजिर को तौहीद बना दिया कि अपने उलमा पे जरे करो, यही तौहीद है। ये दिन रात उलमा की बोटियां नोचते हैं और स्टेटस लगाते हैं, हमें तौहीद बहुत प्यारी है। ये इनकी मुनाफिकत है। उलमा अहले हदीस की बोटियां नोचने वाले, उसको तुम तौहीद बोलते हो? तौहीद की दावत यहां हो रही है, हम दे रहे हैं तौहीद की दावत। हम शिर्क की बात करते हैं, हम जो शिर्क में जो शिर्क से मौलवी साहब से बात करते हैं, हम अहले बिदअत से बात करते हैं। तो लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में शिर्क फैला हुआ, जो बिदअत फैला हुआ, जो गुमराहियां हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? जो किनारे अहले हदीस में जरे का सच बोलते हैं, तौहीद की दावत है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जी, बल्कि सिर्फ अहले बिदअत नहीं, बल्कि जो अहले इल्हाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो i+ रिप्लाईज का चैनल है उस पे, और इससे पहले हमारी मुस्तकिल स्ट्रीम चली है जिसमें मुल्हिदों से, नास्तिकों से और अलग अलग इस्लाम पर एतराज करने वाले लोगों से, बल्कि एक्स मुस्लिम का फितना जिस वक्त जोरों पर था, उसको तोड़ने में बहुत बड़ा रोल अल्हम्दुलिल्लाह i+ का था और हमारी स्ट्रीम्स का था।
وہ ختم ہو گیا الحمدللہ وہ فتنہ، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول الحمدللہ ہماری اسٹریم کا تھا۔ بلکہ اب دیکھیں نا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آج کل جن ویڈیوز کا ہم جواب دے رہے ہیں یہ ہماری ٹیم نہیں سلیکٹ کر رہی ہے، آج کل ہم کو دوسرے لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ شیخ آپ لوگ جواب دیتے اس ویڈیو کا جواب دیں۔ الحمدللہ اب مطلب شروعات میں تو یہ ہو رہا تھا کہ ہم اپنی ٹیم کو بولتے تھے کہ بھائی ایسے ویڈیوز ہیں جن کا جواب دینا ہو تو آپ تلاش کر کے لائیں، ہم جواب دیں گے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھیج رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز کہ شیخ اس ویڈیو کا جواب دیجیے، اس ویڈیو کا جواب دیجیے۔ تو الحمدللہ لوگ سن رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات خود ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹریم سے فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس اخلاص کے ساتھ ہم کو کام کرنے کی توفیق دے اور اس کے کاروان کو اور مزید آگے بڑھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ واضح کر دیں کہ دیکھیے ہم ایک منٹ زید بھائی، ایک منٹ، ہم جو ہے چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی تھی، اب وہ بات کا سیاق پورا بدل گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ میں مکمل کر لوں، تو آپ لوگ انشاءاللہ کچھ کہنا ہوگا تو عرض کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ بھائی جو میدان ہم سے نہیں ہو رہا ہے اس میں ہم خوش ہوں، اور آپس میں یہی ماحول ہونا چاہیے ہم سب کا، میرا بھی ہونا چاہیے، دوسرے بھائیوں کا ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ دین کی تبلیغ ہے، چاہے وہ اثباتاً ہو یا نفیاً ہو، معروف کا حکم ہو یا منکر سے روکنا ہو۔ مناظرہ اور مجادلہ کا جو تعلق ہے نا وہ حالات اور ضروریات سے، ضرورت سے ہے، حالات سے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ مناظرہ اگر نہیں کیا جاتا تو مخالف کا مذہب لوگ قبول کر لیں گے یا مخالف کو حق سمجھ لیں گے، پھر مناظرہ کرنا چاہیے، اور جب کرنا چاہیے تو اس کی تیاری بھی رکھنی پڑے گی۔ اچھا، بعض لوگوں کے لیے نا مناظرہ نہ کرنا کرنے سے زیادہ شدید ہوتا ہے، یعنی اہل باطل میں سے کچھ لوگ سلف کیوں روکتے تھے بہت سارے مقامات پہ؟ اس لیے کہ بہت سارے اہل باطل ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح مناظرہ ان سے کر لیا جائے، وہ جیتیں گے کہ ہاریں گے، وہ تو ہاریں گے تب بھی کہیں گے ہم جیتے ہم جیتے۔ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ان کو موقع مل جائے کسی طرح مناظرہ کرنے کا۔ اگر آپ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ جو بھی انجام ہو ان کو خوشی ہوگی، اور اگر آپ مناظرہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی سخت مار ہوتی ہے۔ اب جب ایسا موقع ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب مناظرہ کیا جائے تو اس میں دعوتی نقطۂ نظر اصل چیز ہونی چاہیے، یعنی مخالف کو حق کی تلقین اور تبلیغ۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے یہ بات کیوں آئی کہ مناظرہ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یا اہل سنت سے خارج ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو بات درست نہیں ہے کہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اصل یہ ہے نا کہ جو اہل باطل ہیں وہی مناظرے کا چیلنج زیادہ کرتے ہیں، اہل حق کو آپ دیکھیں گے نا وہ مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے۔ ہاں، جب کوئی دوسرا چیلنج کرتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، یا کوئی نادر صورتحال ایسی بن جاتی ہے جب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بغیر مناظرے کی بات بنے گی نہیں، تو وہاں پہ اہل حق اقدام کرتے ہیں مناظرے کا یا اس کا چیلنج کرتے ہیں، ورنہ عموماً اہل باطل جو ہے مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور مناظرے کو پسند کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے، ان کے پاس کوئی حق باطل کا معیار تو ہے نہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا جو شبہ ہے یا ان کا جو ڈاؤٹ ہے یا جو ان کا باطل ہے کسی طرح سے وہ پھیلے، اور جب وہ پھیلے مناظرہ ہوگا تو وہ چیز پھیلے گی، اور جب پھیلے گی تو ان کو ظہور ملے گا۔ اسلاف سے جو ہے جیسا کہ پوری تفصیلات آپ سن چکے ہیں، ایک طرح سے سمرائز بھی کہہ لیجئے اس کو کہ بھئی مناظرہ سے تحذیر بھی ملے گا، مناظرہ سے آپ کو ملے گا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کئی مواقع، اس کی مذمت بھی ملے گی، اور یہ بھی ملے گا کہ مناظرہ کا عمل انہوں نے کیا ہے۔ حافظ ابن القیم نے تو بہت مناظرے کیے ہیں، اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ تو اب دونوں کیا، تو بھائی جب دونوں کیا ہے تو دونوں کیسے کیا اور کیسے نہیں کیا یہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں گے نا خود قرآن پاک میں نے تو کئی مرتبہ اس موضوع کے آنے سے پہلے میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں تو اس میں کئی مقامات ایسے آئے ہیں جس میں یہ اصول ملا کہ اہل باطل سے بات کیسے کرنی ہے۔ یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل باطل کا شبہ نہیں سمجھتے اور پھر اپنی راہ گلاپے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں مناظرے کے ضوابط بھی اشارے میں ذکر ہے یا اس کے اصول بھی ذکر ہے۔ میں ایک یہاں پہ عرض کر کے بات جو ہے ختم کروں گا۔ چاہے اس بات کے عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ استفسار در استفسار مناظرہ نہیں ہوتا۔ یعنی اسٹریم میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سوال کرتا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا کاؤنٹر کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس میں کوئی نقطہ لاتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ استفسار در استفسار ہو گیا۔ تو اس کو دیکھ کر کے آپ اس کو مناظرہ نہیں کہیے۔ اگر آپ اسے مناظرہ کہیں گے نا
تو پھر تمام طرح کی گفتگو، تمام طرح کے سوالات کے جوابات جو آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، اس میں اس طرح کی صورتحال پڑتی ہے تو آپ کو ہر چیز کو مناظرہ کہنا پڑے گا. تو یہ چیز مناظرہ نہیں ہے. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ جب دیکھیں گے نا تو وہاں پہ مناظرے کے اصول یا اس اصولوں کے اشارات ملیں گے. جیسے ایک آیت ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس میں سے انہوں نے لڑکیاں بنائی، مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ کیا نام سے اپنے تمہیں لڑکے دے دیے، تمہیں لڑکے دے دیا اور اللہ کے لیے لڑکیاں. آیت کا مفہوم کہ تمہیں لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں. اچھا اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، آگے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. لیکن اسی بات کی جب خوشخبری، لڑکیوں کی خوشخبری جب ان کو دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہوا ہے. اب یہاں کیا موجود ہے؟ یہاں بات یہ موجود ہے نا کہ قرآن نے کہا کہ کیا رحمان کے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کو تفریق ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات ہے کہ بھئی لڑکے اچھے ہیں اور لڑکیاں خراب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے. اب یہاں مناظرے کا اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں مخلوق برابر ہے. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دی ہیں لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اور بحیثیت انسان کی لڑکی بھی اور لڑکا بھی دونوں برابر ہے. لیکن چونکہ مشرکین برابر نہیں سمجھ رہے تو اب اللہ تعالیٰ صاحب جواب دے رہا ہے کہ بھائی جس لڑکی کو، جس مؤنث کو تم اللہ کے خاتے میں لا رہے ہو، اس مؤنث کی خوشخبری تم کو جب دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا تمہارا مسئلہ بھائی؟ اب یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو بہرحال ہمارے بھائیوں کو اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی معاملے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت میں کسی بھی مسئلے میں مبالغہ اور غلو سے پرہیز ہے. مناظرہ میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہر کوئی مناظرے لیے بیٹھا، ہر دم مناظرے چل رہا ہے، ہر دم مناظرے کا چیلنج ہو رہا ہے، ہر دم مناظرے کا خط سوار ہو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں مناظرے کی ضرورت پڑے، کہیں استفسار در استفسار کی صورت ہو تو آپ کسی وجہ سے جو بھی آپ کے یہاں ملاحظہ ہو آپ اس کو کٹگرے میں لا کے کھڑے کر دیں اور صد عن سبیل اللہ کے مرتکب بن جائے. ایسی باتیں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہو گیا. میرے بھائی اگر کوئی حامی ہے تو آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب جب ایک کام کر رہے ہیں دین ہی کا اور سب کا مقصد جب اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے تو ہم سب ایک دوسرے کے کاموں سے خوش ہوں اور یہ کہیں کہ بہت بہترین دین کا کام ہو رہا ہے، کچھ کوئی کر رہا ہے، کچھ کوئی کر رہا ہے، کچھ کوئی کر رہا ہے. تو ہمارے سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم سب کو آپس میں محبت سے اور الفت سے رہنے کی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو اس طرح کا اشکال ہے کبھی ان سے ملاقات بھی ہونی چاہیے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے. بیٹھنے سے کیا ہے کہ فوراً محبت پیدا ہو جاتی ہے. بعض حضرات تھے جو ہمارے بارے میں بھی اس اسٹریم کے حوالے سے ہمارے ادارے میں بھی فون کر ڈالتے تھے، کمنٹ کرتے تھے اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. ہم نظر انداز کرتے رہے لیکن ایک دفعہ ملاقات ہو گئی ابھی پچھلے دنوں تو باوجود ہے کہ وہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے لیکن دل میں ایک محبت آ گئی. صرف ملاقات، صرف سلام دعا سے ایک محبت پیدا ہو گئی، تھوڑی سی پیدا ہو گئی. تو ہوتا ہے ملاقاتیں جب ہوں گی نا، ایک دوسرے کا گفتگو سنیں گے اور ایک دوسرے کی بات جب سمجھیں گے کہ نقطۂ نظر کیا تو اس سے توسط پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس طرح کا ماحول نہیں بنے گا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول جو ہے کسی نہ کسی طرح ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تمام شیخ کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس موضوع پہ اتنا اچھا لمبا ڈسکشن کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایک بار ایسا کرنا ضروری تھا. ان کا معاملہ کیا ہے نا، بولے کہ بھائی ایک پیڑ ہے، پیڑ اس میں سے پھل آ رہے ہیں، پھل. اب کوئی ہے وہ پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے اور آپ یہاں کہہ رہے ہو بھائی پھل ان کو کیوں نہیں دے رہے ہو، پھل ان کو نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی پھل دیتے رہیں گے لیکن پیڑ باقی رہے گا تو نا. جو لوگ اس پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں تو آج ان کی بھی زبان بند کرنا ضروری تھا دلائل کی روشنی میں. اب جیسے کنواں ہے، کنویں میں سے بہت لوگ پانی پی رہے ہیں، کچھ لوگ کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں اس کی دفاع بھی بہت ضروری تھی کہ یہ کام کی کیا ضرورت ہے. یہ جو کام ہے جس کے فائدے ہم لوگ تو سامنے دیکھتے ہیں، آپ لوگ جو ہماری آڈینس ہے، جو لوگ حاضر ہیں وہ لوگ تو دیکھتے ہیں نا الحمدللہ یہاں ڈسکشن کے ذریعے کتنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، کتنا شرک کی، بدعات کی، گمراہیوں کی کمر ٹوٹتی ہے، کس طرح سے لوگ غلط فہمی جو پھیلاتے ہیں، کس طرح سے کتنے سارے ایسے بڑے بڑے فتنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بڑے بڑے فتنے جو ہیں
جو اس زمانے کے سوشل میڈیا کے بڑے فتنے تھے ان کو الحمدللہ یعنی ان کے خلاف یہ آئی پلس ٹی وی کی سٹریم الحمدللہ بہت بڑی بیریئر بنی ہے ان کو روکنے میں، الحمدللہ ان کا رد کرنے میں. آج دلائل موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے آپ صرف اختلاف کا حل ہوم پیج پہ دیکھیے کتنی انجینئر علی مرزا کی کتنے کے خلاف کتنی ساری ویڈیو واضح ہے. ہاں مفتی طارق مسعود کے پھیلائے ہوئے کتنی ساری گمراہیاں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں کتنی ساری جھوٹی اور غلط باتیں انہوں نے پھیلائی تھی. آج اس کی اصلیت سامنے آئی ہے. ان کے پاس جواب نہیں آج دینے کے لیے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں دینے کے لیے. دونوں کے پاس انجینئر علی مرزا جواب نہیں دے سکتا ہے اور مفتی طارق مسعود نہیں جواب دے سکتے. یعنی ایسے ایک دو نہیں ہیں، کتنے سارے ہیں جن کے الحمدللہ اسٹریم کے ذریعے انکار حدیث ہو یا شیعت کا فتنہ ہو یا پھر یہ کتنے سارے قسم کے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. الحمدللہ اس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے. تو ایسے اہم کام کے فائدے تو ہم لوگ تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے سب لوگ یعنی تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے موضوع پر، کیونکہ یہ پیڑ کاٹنے کی بات کر رہے تھے نا. جو لوگ بات کر رہے تھے، آپ جو سوال لے کر آئے تھے نا، یہ جیسے سوالوں میں ایک نارمل سوال نہیں تھا نا، یہ ایک دوسرا قسم کا سوال تھا. تو میں نے یہ سوال لیا اور مجھے لگا کہ ایک بار ہو جانے دو، ایک بار اچھے سے پورا ڈسکشن ہو جانے دو موضوع دلائل کے ساتھ میں. تو تھوڑا وقت گیا، لیکن بھائی پیڑ ہے تو انشاءاللہ کھاتے رہیں گے پھل، اس میں سے کنواں رہے گا تو اس میں سے پانی پیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی کفایت آپ کو آخری کمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں بس اللہ خیر دے. اب وہ یہ بھی ہے نا شیخ کی مناظرہ نہ کرنا، مناظرے سے بھاگنا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ جب اس سے ہمارے شیوخ نے جا کر کے مناظرے کی چیلنجز کیے کہ بھائی تم جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہو، تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شیخ کی آپ کی جو سٹریمز ہے، اس سٹریمز کے ذریعے سے جو نوجوان طبقوں کے اندر جو شبہات اس نے ڈالا تھا وہ الحمدللہ کتنا کلیئر ہوا. اور بعض تو لائیو سٹریم پر آ کر کے توبہ کرتے کہ جو ہمارے ذہن میں صحابہ کے خلاف کتنا زیادہ بدگمانی پالا گیا تھا، اور وہ الحمدللہ وہ اشکالات دور ہو رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جو جواب آپ نے دیا شیخ کفایت کی، میں وہ سن رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملوک یعنی بادشاہ تھے یا پھر خلیفہ تھے، یہ بھی تمام وہ اسی کے جانب سے آ رہا ہے. اور اگر اسی چیز کو ہی چھوڑ دیا جائے تو ابھی مرتدین کا فتنہ ہے شیخ، مرتدین کا فتنہ ہے. اب اسلام کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالات ہیں، اب وہ آئے دن چیلنجز کرتے رہتے ہیں اور کتنے نوجوان طبقے اس طرف چلے جا رہے ہیں. تو زید بھائی جا کر کے ان سے مناظرہ کیے ہیں. شیخ سرفراز فیضی صاحب کا میں نے مناظرہ سنا تھا، وہ سمیر مرتد کی طرف سے، وہ جو ایک سے زائد نکاح کے اوپر. زید بھائی نے بھی ایکس مسلم ساحل سے بھی مناظرہ کیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح کے تعلق سے. تو یہ تو ایک کہیں نہ کہیں اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور اگر اسی کو فتنہ کہہ دیا جائے تو ہمارا دعوت رکنے کا کہیں نہ کہیں چانسز بن سکتا ہے اور لوگوں میں زیادہ اور فتنہ پھیلنے کا چانسز ہو سکتا ہے. شکریہ. اور ایک بات یہ ہے نا کہ آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے وہ سب کے ہاتھ میں ہے. تو ایک دور تھا کہ بھئی ان کی باتیں مت سنو، مناظرہ مت کرو. اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ لوگ اپنے ماحول میں رہتے تھے، اپنے علماء کے پاس رہتے تھے، اپنی فیملی میں رہتے تھے. لیکن آج اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو پتہ نہیں کس کی ویڈیو سامنے آ جائے، پتہ نہیں کس کی گمراہی سامنے آ جائے. تو اب وہ آدمی بے چین ہوتا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے حاصل کرے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ مطلب ہزاروں لوگ اشکال بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سب کو جواب دینے کا. بالکل ہم 24 گھنٹہ لگے رہے تو بھی جواب نہیں دے سکتے. یہ لوگ پریشان، لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم ایسے جب لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تو یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ایک بندے کو ہم جواب دیتے ہیں. اس ایک بندے کے جواب سن کے بھی ہم لوگ ایک جواب سن کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج بھی میں نے ایک ویڈیو رکھی تھی بالکل ضعیف مردود، جسے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دے دیا، اس کو دھڑلے کے ساتھ پیش کر کے بندہ سب کو گمراہ کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پھیلا رہے ہیں. علی مرزا کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ضعیف اور مردود حدیث ہیں. تو اگر ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، مردود ہیں، بلکہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حدیث علی مرزا نے پیش کیا تھا تو شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس پہ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں محدث فورم وغیرہ پہ، لیکن بہت ہی مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی اس میں. لیکن آج میں نے کچھ رکھا تھا سامنے، انشاءاللہ میں کبھی مفصل مضمون لکھ کے بھی ڈال دوں گا اس روایت کے تعلق سے، تاکہ اور لوگ جو تحریر پڑھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. تو ہم لوگ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں اسٹریم کے لحاظ سے بھی. اور کوئی یہ نہ سمجھے، ایک آخری بات کہہ دوں، کوئی نہ سمجھے کہ ہماری پوری دنیا یہ اسٹریم ہے. ارے بھائی ہمارے پاس ایک دعویٰ سینٹر ہے IIC، وہ زمینی سطح پہ کام ہوتا ہے. وہاں 4 پروگرام ہر مہینے زمین پر ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں ہوتے ہیں 4 پروگرام ہر سنڈے کو، 4 پروگرام ممبئی کی دیگر مساجد میں ہوتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ریسپشن ہے، وہاں پہ وزٹر آتے ہیں، اپنے اشکالات رکھتے ہیں اور باقاعدہ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس شعبہ ہے.
کچھ گھریلو تنازعات ہیں, کچھ مسئلہ مسائل ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ خاص جو ہے مجھ سے ٹائم لے کے آتے. بھی آج ہی ایک شخص نے مجھ سے ٹائم لیا, کل میں نے مغرب سے عشاء کے بیچ میں ٹائم دیا ہے کہ آپ آئیے, اور وہ شاید ملاڈ سے اتنی دور سے بندہ آنے والا ہے. کل آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو اپائنٹمنٹ دیا کہ آپ مغرب سے عشاء تک میرے پاس وقت ہے, آپ آئی سی میں آ کے بات کر سکتے ہیں, عشاء بعد ہماری اسٹریم چالو ہوگی. تو آپ بتائیے کہ لوگ مل کے زمینی سطح پہ ہم بہت سارا کام کریں, ایسا نہیں کہ ہم اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہی دکھائی دے رہے ہیں, ہم زمین پر بھی بہت ساری جگہوں پہ جا کے بہت سارا کام کر رہے ہیں. اب کوئی لوگ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف جو ہے اسٹریم چلا رہے ہیں, نہیں, بہت بڑا کام پھیلا ہوا. کبھی آئیے ہمارے ادارے میں, دیکھیے, بات کیجیے, دیکھیے ہم کتنا سارا جو ہے کام کریں. ہم تو ایک بچہ, ہمارے یہاں بنین کا شعبہ ہے, مکتب بھی ہے, بچوں کو پڑھاتے ہیں, بنات کا الگ شعبہ ہے, ہمارے یہاں رفائی کام بھی ہے, راشن وغیرہ بھی ہم لوگ بانٹتے ہیں. یعنی بہت سارا کام ہمارا پھیلا ہوا ہے. یہ صرف اسٹریم نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے ہمارے کاموں کا. ایسا نہیں کہ اسی پہ ہم جیتے ہیں, اسی پہ ہم مر رہے ہیں. بہت بڑا کام پھیلا ہوا ہے, اس لیے کسی کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ادارے والے صرف اسٹریم میں لگے ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے. کبھی آپ آئیے یہاں پہ, ہم سے ملاقات کیجیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا ہمارا یہ کام پھیلا ہوا ہے. جی, اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, انشاءاللہ.